كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے كالريح المرسلة، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی. سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے. صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے. اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہے والصدقۃ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے. اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے. اور کیسے؟ کالریح المرسلہ. صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے. کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تقرب الہی کا موسم ہے. اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجیے. اگر آپ مہنگے سے مہنگے کھانے کھاتے ہیں رمضان میں تو میں ادبن گزارش کروں گا سنت کی تنفیذ کیجیے. سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے. فإن لم يجد فعلى تمرات، تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے. فإن لم يجد فعسى حسوا من ماء، اگر دونوں قسم کی کھجوریں نہیں تو پھر آپ پانی سے افطاری کر لیتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں كان يحب الماء الحل، آپ میٹھا پانی پسند کرتے. وكان يحب العسل، تیسری روایت آپ شہد کو پسند کرتے. تو آپ کو جہاں رمضان میں خرچ کرنا ہے ایک اصول سامنے رکھیے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں استعمال کیا کیا. اگر وہ میرے مقدور میں ہے، میں وہ چیز خرید سکتا ہوں، تو بجائے اس کے میں دوسری چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کروں، مجھے تازہ کھجوروں کو اویل کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المرء التمر، آدمی کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سحری کے وقت کھجوریں کھاتا ہوگا. سب لوگ کہتے ہیں یہ افطاری کی ایک آئٹم ہے، اور وہ بھی وہی جس کو پتا ہے سنت ہے، وگرنہ مختلف قسم کے مشروبات تو آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے.